السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، عقیدت الطحاویہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے، ان کا تولد اور ان کا وفات، اور ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردین، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شیخین، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام محمد بن الحسن الشیبانی، یہ اگر آ جائے طرفین ہو گئے، ان کا ثوانیہ اور کس تاریخ تولد اور تاریخ وفات، چونکہ میں ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وفاق المدارس میں شعر تعظیم کا مقابلہ کچھ وہ آسان معلوم ہو رہا ہے، اور ان کو بھی شعر تعظیم کے ساتھ ساتھ 6 ماہ میں کچھ امتحان میں آ جائے، 6 ماہ میں امتحان ہوگی کچھ، تاکہ آسانی کے طور پر۔ بہرحال امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل جو ہے وہ ان کا نام احمد، ابو کا نام محمد، اور دادا کا نام سلامہ عبد الجبار، سلامت و عبد الجبار الطحاوی ازدی حنفی۔ یہ حنفی پہلے حنفی ہونے سے پہلے یہ شافعی المسلک میں تھا۔ ان کا مامو جان ایک دفعہ فرمایا کہ اے تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے نا، تو سبق یاد نہیں کیا، کچھ ہوتا نہیں ہے، اور یہ اپنے مامو جان سے قہر کر کے ناراض ہو کر پھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بعد میں کہہ دیا کہ اے کاش اس وقت اگر میرا مامو جان حیات ہوتا، میں ان کو کہہ دیتا کہ مامو جان اب اپنے کہنے کا جو قسم کہہ دیا تھا اس کا جو کفارہ ادا کرو۔ بہرحال یہ تاریخ تولد ان کا اس کتاب میں لکھا ہوا 230 ہجری، لیکن دوسرا کتابوں میں 230 کبھی بھی ذکر نہیں ہے، 229 اور 237 38 39 ذکر ہے۔ اگر 229 ہو جائے، 92 سال میں طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عمر پا کر دنیا سے جا چکا ہوگی۔ اگر ان کا عمر کو ہم 239 لے، پھر 92 صورت 92 ہوگی، اور 229 ہو جائے 82 ہو جائے گا، یعنی اگر 238 ہو جائے، 48 ہو جائے، اس صورت میں ایک کم 91 سال یا 92 سال۔ ہر حال میں بہرحال یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک میں ہے، اور یہاں ان کے مسلک میں چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا بہترین کتاب ہے، حنفی مسلک کا یہ حدیث ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ صحیح ستہ میں
شامل ہے حنفیوں کا کتاب، اور اس میں ایک بہت اچھے الفاظ یہ ہے کہ اس میں ہر فرقہ کا ذکر ہے، تقریباً مرجعیہ وغیرہ وغیرہ، جبریہ، اہل سنت، یعنی 72 فرقہ کا یہاں ذکر ہے، لیکن 72 فرقہ کا تعداد یہ کوئی حتمی نہیں کتنا ہو، ان سے زیادہ نہ ہو، بلکہ یہاں ایک عام محاورہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک عام محاورہ کے طور پر، ویسا تحدید کے لیے نہیں ہے، یعنی حد بندی کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال آگیا ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا شیخین یا طرفین بھی کہا جاتا ہے، ان کا ذکر کر دیں گے۔ وہ یہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سوانح حیات، چونکہ یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں ہونے کی بنا پر، اور اپنے کتاب کے شروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور امام یوسف اور امام احمد، امام محمد کا نام بھی ہے۔ ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کنیت ہے، نام اصل نعمان، والد کا نام ثابت ہے۔ یہ کوفہ کا رہنے والا ہے، اگر چندی کی کوفہ کا رہنے والا ہے، لیکن ان کا باپ دادا جو ہے موجودہ افغانستان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان جو نام رکھا گیا 105 سال ہوا، ان سے پہلے یہ اس طرف خراسان تھا، اس طرف ترکستان تھا، یہ افغانستان وجود میں آیا۔ یہ دنیا کے کافرون نے ایک سازش کیا تھا، اور روس اور چائنا نے وہاں متحد ہوا، اور اس طرح برطانیہ کافر نے پشتونوں کو اپنا جاسوس مقرر کر کے افغانستان کو وجود میں لایا۔ یعنی یہ روس اور چائنا کے درمیان میں ایک بہادر ایک حد مرز، ایک اپنے تحفظ کے لیے ایک وطن قرار پایا، ورنہ یہ علاقہ جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتا ہے وہ سب کے سب ترک نسل ہے، اور وہ ترکستان کہلاتا تھا۔ یعنی وہ ان میں سے ایک جگہ جو ہے نعمان بن ثابت اصل رہنے والا تھا، ترکستان جنوبی، وہاں ایک جگہ کاپسا، ولایت کاپسا یعنی صوبہ کاپسا ہے۔ کاپسا اصل کپاسائی تھا۔ کپاسائی کا معنی یہ ہے کہ جو جیسے کہ باہر کے موسم میں اور چروائے اپنے دمبے بکری لے کر وہاں پہاڑی علاقہ میں علاق میں چلا جاتے ہیں، وہاں اپنا ایک عارضی مکان بنا دیتا ہے، اس کا کپا کہا جاتا ہے، کپاسائی۔ یعنی وہ سائی کا معنی وادی ہے، سائی کا معنی وادی، یعنی اس وادی میں جا کر رہنے لگتا ہے، اس وجہ سے وہاں نام کاپسا بن گیا۔ جیسے کہ ہم ابھی دیکھتے ہو گے آپ لوگ، ہمارا کشمیری علاقہ میں، کشمیر میں قائی ترک بہت زیادہ ہیں، اور قائی ترکن نے جہاں جہاں وہ ہری بھری گھاس ہے بالکل پہاڑ کی اونچائی میں ہے، وہ قائی ترک بالکل پہاڑوں کو اوپر رہتا ہے۔ کس وجہ سے اوپر رہتا ہے؟ یہ لوگ دمبے بکری اور یا گھوڑا، اونٹ، یہ چیز پالنے والا تھا، ان کے لیے جو اہم ہری بھری گھاس اچھا لگتا، اس وجہ سے یہ لوگ اس زمانہ میں، پرانا زمانہ میں، جہاں ہری بھری گھاس ہوتا، صاحب حیثیت والا، برسری اقتدار والا اس جگہ کو اپنا لیتا۔ ابھی کشمیر
ایک پہاڑی علاقہ ہے، ایسے دنیا کا بہترین زمین کشمیر ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کاپسا کا ہے، کاپسا اصلی کپسائی تھا، یا باغلان ہے اصلی بیگلان تھا۔ بیگلان کا بمعنی یہ کہ سردار ہو جاؤ معنی دیتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ سودو فسیدو، تو سردار ہونے کی صلاحیت کو اپناؤ، یعنی پہلا لکھنا پڑھنا کوئی چیز سیکھو پھر قوم کا سردار بنو، یہ معنی بیگلان۔ ویا یہ کہ باغولنگ، باغولنگ کا معنی یہ کہ ان کو باندھ کر کے رکھ کے، یعنی یہ ابھی کمالات تک پہنچ گیا، اب ان کو آپ شادی کراؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد انسان باندھا ہوا ہوتا ہے، بند کر رہتا ہے، اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ابھی جا نہیں سکتا۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اگر انسان بال بچہ دار ہو، اپنے بال بچہ کو چھوڑ کر جاتا نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الولد مبخلۃ و مجنبۃ، انسان اپنے اولاد کی وجہ سے بخیل بھی ہوتا ہے اور بزدل بھی ہوتا ہے۔ بخیل ہوتا ہے کوئی اگر جیب میں 100 روپیہ ہو، 100 روپیہ کو خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنے بیٹا بیٹی کو دے دیتا ہے، اور بزدل بھی ہوتا ہے۔ بزدل بھی ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ واقعہ ہو جائے، میں کسی کو مار دوں، کوئی گڑبڑ ہو جائے اور مجھے حکومت لے جا کر جیل میں ڈال دے گا، میرا بال بچہ کیا ہوگی؟ اس وجہ سے انسان شادی شدہ بال بچہ دار کو حدیث میں کہہ دیا کہ یہ در حقیقت نہ باخل ہے نہ بزدل ہے، مال و دنیا ان کو بزدل بنا دیا۔ بہرحال اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصل کوفہ کا ہے، اور عبد المالک بن مروان کے عہد خلافت میں 77 ہجری میں پیدا ہوا، اور 77 ہجری میں پیدا ہوا، 150 ہجری میں دنیا سے رحلت کیا۔ ان کا عمر مبارک کتنا تھا؟ 80 سال عمر پایا اور دنیا سے کوچ کر دیا، یعنی 80 سال ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک عرب ہے، یہ بہت زیادہ نادار تھا۔ ان کا ابو جی دنیا سے جا چکا تھا، ان کا والدہ صاحبہ نے گھروں میں کام کر کے ان کو پالا، اور جیسا کہ آج کل طالب علم جو ہے کم بغل ہوتا ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہونا چاہیے، دنیا ہے، ہمارا کچھ حضرات صاحب حیثیت ہے اور کچھ سرمایہ دار ہے۔ ابھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ صاحب حیثیت نہ تھا، ان کے مقابلے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کو میں بتا دوں گا، اور یہ صاحب حیثیت تھا، چونکہ قدرت ان کے خاندان میں تھا۔ ان کے یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے۔ بہرحال ابھی آ جائیں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف ان کا کنیت ہے، ان کا نام اصل یعقوب، والد کا نام ابراہیم۔ آپ ایک انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش صحیح قول کے مطابق 1390 ہجری میں ہوا۔ 1390 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لایا، یعنی پیدا ہوا۔ آپ بہت زہد اور تقوی، بہت پرہیزگار انسان تھا۔ واقعاً تقوی انسان کے علم کو اجالا بخشتا ہے، علم میں برکت آ جائے گا۔ جیسے کہ آج کل ماشاءاللہ ہر مدرسے میں طالب علم اچھے ہوگے،
لیکن وہ بالخصوص ہمارا مدرسے میں طالب علم ہے، گویا کہ زمین کے اوپر فرشتہ ہے، فرشتہ ایسا تقوی والا ہے. یہ حقیقت کی بات ہے. ہمارا مقابلہ میں جو باقی استاذوں کو نہیں، میں اپنے اوپر قیاس کرتا ہوں، میرا مقابلہ میرا طالب علم ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ تقوی والا ہے. بعض طالب علم ایسا بھی ہے کہ موجود ان کا رات کے تہجد کبھی قضا نہیں ہوا. اللہ ایسا طالب علم کو انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، ان کو علم و عمل میں اور اضافہ فرمائے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا تقوی والا تھا، اور یہ 93 ہجری میں دنیا میں آیا، 183 ہجری میں یہ وفات پایا، اور ان کا عمر جو ہے 8 9 ایک کم 90 عمر پا کر یہ 182 عمر میں دنیا سے پردپوش ہوا، دنیا سے چلا گیا. اب آ گیا ہم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے. ان کا بھی ابا و اجداد جوزجان کا ہے. جوزجان موجودہ افغانستان یعنی ترکستان جنوبی، اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور یہ ازبکستان، ترکمانستان، قرغیزستان، قزاقستان یہ ترکستان مرکزی ہوا کرتا تھا. اور ترکستان جنوبی ان کے جنوب سائڈ میں واقع ہونے کی وجہ سے اس کو ترکستان جنوبی کہتا ہے. جنوبی چونکہ عربی ہے، ورنہ اصلی ترکی میں اس کو گنائی ترکستان، گنائی کا معنی جنوب. اور ان کے مشرق سائڈ میں ترکستان شرقی واقع ہے. اس ترکستان شرقی کو چائنا نے قبضہ کیا. شرقی کو ترکی میں دوغی کہا جاتا ہے. آج کل ترکی لوگ ان کو دوغی ترکستان کہتے ہیں، دوغی ترکستان کہلاتا ہے. دوغی کا معنی دال واو غائن یا، معنی یہ ہے کہ شرقی یعنی شرقی ترکستان. اور امام محمد شیبانی خاندان سے ہے. شیبانی خاندان ازبکوں کا ایک شیبانی خاندان ہے. اور انہی کے شیبانی جو ازبکوں کا ایک باپ دادا تھا. اور امیر تیمور کورگانی مغل کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی اصلی ازبک ہے. جیسا کہ سلطنت مغلیہ امیر تیمور کورگانی کو اپنا مغل سمجھتا ہے. بہرحال ایک نام ہے. یہ امیر تیمور کورگانی نے محمد بن شیبانی کی ہمشیرہ سے یعنی ان کی بہن سے شادی کیا تھا. یہ ازبکوں کا ایک طائفہ ہے محمد بن شیبانی. اور یہ کتاب والوں نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانا زمانوں میں علماء کرام عربی زبان میں لکھا کرتا تھا. اور فارسی میں بعد میں جو ہندوستان میں فارسی زبان کو رائج کیا، فارسی زبان آج کل فارسی ہے، پرانا زمانہ میں فارسی نہ تھا. جیسا کہ بوستان و گلستان یہ سارا کا سارا دری زبان میں لکھا گیا تھا. دری زبان کا معنی زبان درباری، دربار کا معنی یہ کہ بادشاہ کے جو میلہ لگتا تھا، بادشاہ کے پاس آ کر دری زبان بھی بولتا، اپنے گھر میں آ کر ترکی بول لیتا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کنیت جو ہے ابو عبداللہ، نام ہے محمد، ابو کا نام ہے حسن. اس کا جائے تولد جو ہے جزیرہ شام. ولادت کب ہوا؟ ان کا ولادت ہوا اور 132 ہجری میں ہوا. 132 ہجری میں ہوا.
یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرے شاگرد ہے. یہ بہت صاحب حیثیت بھی تھا اور بہت خوبصورت بھی تھا، یعنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھا، علم و عمل والا بھی تھا، اور یعنی خوبصورتی دونوں موجود تھا. اور یہ ان کا وفات جو ہے 191 میں وہ دنیا سے جا چکا ہے. 5-7 عمر پا کر، یعنی 3-7 عمر پا کر دنیا سے پردہ پوش ہوا. اور یہ لوگوں کا بھی ایک ہی بات ابھی میں لکھنا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں عرب میں قرآن نازل ہوا، قرآن عرب میں نازل ہوا. ان قرآن کو، ان حدیث کو دنیا میں چرچا کرنے والا اور ترک ہے، اور ترکوں کے درمیان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام، اور محمد رحمۃ اللہ علیہ ترکوں کے درمیان میں ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ تو عرب ہے. اس سے میرا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں ہمیں کسی بھی کونے میں ہو، جہان بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس جگہ میں بھی ہو، ہمیں چاہے کہ دین کا خادم بنے. یہ نہ پہنچے کہ فلان قوم فلان قوم فلان قوم. اب دیکھیں قرآن عرب میں نازل ہوا، خدمت کرنے والا کون ہے؟ ترک ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں تک اصول شاشی کا مصنف اصلی اصول چاچی تھا، یہ بھی ترک ہے. یہ حالانکہ ہندوستان کا رہنے والا ہے. اصول شاشی اور اصول چاچی ازبکستان میں ایک جگہ کا نام بھی ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اور عنایت فرمائے، وبالخصوص طلباء کرام یاد کر کے اچھا پوزیشن حاصل کر دے. چونکہ کتابوں میں ان لوگوں کا عرب لکھا ہوا، آپ لوگ بھی عرب لکھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترک لکھنے کا، عجم لکھنے کا بھی ضرورت نہیں. جیسے کہ یہ بعض حضرات ان لوگوں کا تمام کتاب عربی ہونے کی وجہ سے اور تاریخ سے کما حق واقف نہ ہونے کی بنا پر ان لوگوں کو عرب کہہ دیا، لیکن عرب نہیں، یہ عجم ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، دین راستہ کی طرف چلنے کے لیے توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.